Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ہم سب کی ہر دل عزیز فنکارہ ہنا دلپذیر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ہنا جی ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. آپ کو زندگی سے کوئی شکوہ ہے؟ نہیں. زندگی کو آپ سے کوئی شکوہ ہے؟ یہ زندگی سے پوچھو. زندگی آپ کے پاس ہے، آپ اپنی زندگی سے پوچھ کے بتائیے نا. زندگی کہتی ہے کہ نہیں مجھے تم سے شکوہ نہیں اور مجھے بھی اس سے شکوہ نہیں ہے. دونوں کو ایک دوسرے سے شکوہ نہیں؟ بالکل بھی نہیں. بہت یہی تو ایک دوست ہے. مگر یہ دوست کیسا دوست ہے جس نے کسی لمحہ کسی بھی وقت اچانک چلے جانا، اور یہ حقیقت ہے، ہمارا ساتھ چھوڑ دینا. تم سوچو اگر یہ رک جائے تو کتنی بوریت ہو. اگر یہ سلسلہ نہ ہو جانے کا، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ انسان خود کو نوچ نہ لے کہ اینڈ کیوں نہیں ہو رہا. اللہ، تو یہ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل. اور زندگی کے ساتھ ہوتی ہے موت، اور وہ کہتے ہیں کہ موت کو دیکھا تو نہیں شاید، پر بہت خوبصورت ہوگی. کم وقت جو بھی اسے ملتا ہے جینا چھوڑ دیتا ہے. مگر ہم نے جینے کی بات کرنی ہے، خوبصورتی کی بات کرنی ہے. آپ سے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کا ایک لفظ ہے، آپ نے اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے. وقت. وقت ٹھیک ہے، اور اس وقت کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. جی، جب وہ جواب دیا جائے گا. آپ جو سوال پوچھیں گی. جی، میرا سوال نہیں ہے، میرا یہ سیگمنٹ ہے. اس میں ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں گی، اس لفظ کو آپ نے جملے میں استعمال کرنا. ٹھیک ہے. جیسے ہم جملے میں نہیں بناتے تھے اسکول میں کہ ہاں ایک لفظ دیا میں. جی، پہلا لفظ ہے وقت. مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت. میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں. پورا شعر سنا دیا میں نے آپ کو. کیا بات ہے. محبت. محبت. اس پہ بھی شعر سنا دیں. اس وہ شعر سنا دوں. محبت. کہو مجھ سے محبت ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے. محبت کی طبیعت میں عجب سا بچپنا قدرت نے رکھا ہے. جتنی بھی پرانی جتنی بھی قدیم ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے. زندگی کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو، لہو میں جگمگاتی ہو، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے. محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے شب میں بارہا اٹھے، زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا کہاں تک پہنچا ہے. محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی ہو ہے کہ یہ قرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی. بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت. بات خوب. امجد اسلام امجد صاحب کا کلام، کیا خوبصورت بات. امجد اسلام امجد، سلامت رہے ہمارے ایسے شاعر کہ جن کے لکھے ہوئے الفاظ بہت قابل قدر اور ہمارے لیے بہت بڑا خزانہ ہے. بہت بڑا خزانہ. دوستی. دوستی ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ. اولاد. اگر اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے تو یہ بہت خوبصورت ایکسپیرئنس ہے، یہ تحفہ ہے اس کا. پیسہ. ضرورت کے لیے، پیسے کے لیے ضروری ہے کہ حق حلال کا ہونا چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی ہو، مگر ہونا حق حلال کا چاہیے. اللہ کرے یہ سب کے دلوں پر اثر ہو جائے اس بات کا. شہرت. ایسی چیز جس کی طرف کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے. دھوکہ. جان بوجھ کے خود سے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر کوئی انجانے میں دھوکہ دے دے. انجان کی غلطیاں معافی، وہ غلطیاں ہوتی ہیں، وہ گناہ نہیں ہوتے. انجانے میں جو ہوتی ہے وہ غلطی ہوتی ہے، وہ گناہ نہیں ہوتے. پلان کر کے جو ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے. کسی نے دھوکہ دیا جانے انجانے میں؟ ہاں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں اچھے، اللہ ان کو ہدایت دے. اچھا ہنا جی، بہت معذرت سے، آپ نے دھوکے کا جواب دھوکے سے دیا یا وفا سے؟ میں نے دھوکے کا جواب دھوکے سے نہیں دیا، مگر وفا بھی لپیٹ لی. کیونکہ جب دھوکا ہوتا ہے تو پھر وہ ڈیزرو نہیں کرتا بندہ کہ اس کو وفا بھی دی جائے. تو جہاں دھوکا
سمیٹا وہاں وفا بھی سمیٹ لی. کیا بات ہے. وفا پر کوئی شعر؟ ہاں وفا پر کوئی شعر ایک دم سے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ کا ذوق اتنا اچھا ہے. ہاں لیکن وہ اور یاد نہیں ہوتے مجھے شعر, مگر برائے آ جاتے ہیں ہاں کبھی. چلیں ٹھیک ہے, جب بھی آئے جس میں آپ وقت کو آئے آپ ضرور نے ہم سے شیئر کرنا ہے. اچھا ہینا جی, ہمارا یہ سیگمنٹ ہے بہت ہی پیارا سا, فل ان دا بلینک, خالی جگہ پر کرنی ہے آپ نے. میرے پاس پیسہ ہے ڈیش نہیں. میرے پاس پیسہ ہے ڈیش نہیں, اس ڈیش جو خالی فل ان دا بلینک ہے اس کو آپ نے فل کرنا ہے. ہاں میرے پاس پیسہ ہے ڈیش نہیں. تکبر نہیں. میرے پاس شعور ہے ڈیش نہیں. میرے پاس شعور ہے مگر اس کا کوئی زوم نہیں. میرے پاس زندگی ہے ڈیش نہیں. میرے پاس زندگی ہے میرے پاس زندگی ہے اور ڈیش نہیں. اور ڈیش نہیں, اس کو فل کرنا ہے آپ نے. کیا نہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس زندگی ہے مگر بے سکونی نہیں. الحمدللہ. میرے پاس محبت ہے ڈیش نہیں. میرے پاس محبت ہے جھوٹ نہیں. میرے پاس لوگ ہیں ڈیش نہیں. میرے پاس لوگ ہیں میرے پاس لوگ ہیں مگر وہی بات کے سارے کے سارے مخلص ہیں. نہیں, جو مخلص ہیں صرف وہی ہیں. تو بتائیں نا, میرے پاس لوگ ہیں مخلص والے. ہاں یہ کون سے والے؟ نہیں تھا نا وہ. ہاں جو مخلص ہیں بس وہی ہیں. ٹھیک ہے, باقی ایسے سب لوگ کو رخصت کر دھوکے دیا. والے لوگ نہیں ہیں. نہیں. میرے پاس بالکل ٹھیک. اچھا ہینا جی, ایک چیز بتائیے کہ آپ نے اتنا ماشاءاللہ کام کیا. آپ جب آئیں نہیں تھیں, پھر آپ ایک سینئر ہونے کی حیثیت سے ایک مقام تک پہنچی. آپ کا اس وقت اپنے سینئرز کی ادب کرنے کے حوالے سے کیا رویہ تھا, اور آج کل کی جو آپ آرٹسٹوں کو دیکھتی ہیں, جو جنریشن کو دیکھتی ہیں, ان کا رویہ دیکھ کر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں اس بات کی مجاز نہیں کہ میں کسی کے اوپر یہ کہوں کہ آج کل ایسا ہوتا ہے. میری اپنی بات کی جائے تو اس کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ جن جن لوگوں کے کام کی قدر ہوئی مجھے, لیکن کچھ تو رکھے رکھے بھی سینئرز ہو جاتے ہیں نا, میں ان کی نہیں بات کر رہی. جن کا کام دیکھ کے جو مطلب آپ کے اندر خواہش ہوتی ہے وہ, اور ہمارے یہاں لاتعداد بہت کم ایسے لوگ ہیں جو رکھے رکھے بڑے ہو گئے. جو پچھلی لاٹ ہے اس میں ہمارے زیادہ تر لوگ بہت کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ سمجھدار, محبت کرنے والے اور لحاظدار. ان لوگوں سے سیکھا بھی اور ان سے آج تک محبت ہے, اور ان لوگوں کی آج تک قدر ہے جن لوگوں کو دیکھ کے سیکھا ہے. کوئی خاص شخصیت جس کا نام آپ لینا چاہیں؟ مجھے عظمیٰ گیلانی آپا کی ایکٹنگ کوئی کمال ایکٹنگ لگتی ہے, اور میں نے جتنے پلیز دیکھے ہیں اس میں صبا حمید, مجھے صبا کی ایکٹنگ ہمیشہ بہت اچھی لگی. بہت نیچرل پرفارم, اتنی سولفل ان کی ایکٹنگ ہے. اس اور کے ہر کردار کو ہر بہت خوبصورتی سے نبھاتی ہیں. ہر کردار. پھر بشرا آپا نے اپنے وقت میں بہت کمال کام کیا. میں بہت امپریسڈ ہوں ان سے, اور ابھی تک بہت ہی کمال, ابھی تک بہت اچھا کام کرتی ہیں وہ. مطلب اب آئی ایم اسپیچ لیس اتنے بڑے اچھے لوگوں سے, اور میں سمجھتی ہوں کہ میں خوش نصیب ہوں جو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھ کے کام کرنا سیکھا اور ان میں موقع ملا مجھے کام کرنے کا. اچھا ماشاءاللہ, یہ آپ کثر نفسی سے کام لے رہی ہیں, اور آپ کا یہ ادب کا پیمانہ ہے کہ آپ اپنے سینئرز کو اتنی محبت سے اور اتنے پیار سے آپ ڈسکس کر رہی ہیں, جبکہ آپ کو خود کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خاص مقام عطا کر دیا ہے.
یہ بتائیے ہنا جی کہ جو آج کی جنریشن ہے یا جو آپ کے کولیگز ہیں ان میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹسٹ مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کر انہی آرٹسٹوں میں سے اس کا نام شامل ہو جائے گا، جس کو کام کا شوق ہو، جس کو کام کا جنون ہو، جس کو اپنے کام سے عشق ہو. ایک ہوتا ہے کام کرنا، ایک ہوتا ہے کام سر سے اتارنا. تو آج کل میں یہ تو نہیں کہوں گی ان کے نام لیں جو کام سر سے اتار رہے ہیں، بٹ ان کا نام ضرور بتائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو دل سے کام کو کرتے ہیں. دیکھیں جتنے بھی کام کرنے آتے ہیں نا، میں آپ کو پہلے یہ بات بتا دوں کہ سب دل سے کرتے ہیں. ہے نا جی، مجھے اتفاق نہیں، میں بہت معذرت سے تھوڑا اختلاف کروں گی، کیونکہ دیکھیں دل سے مجھے لگتا ہے کہ کام وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ سر پر سوار کریں، آپ اس کردار کے اندر ڈھلنے کی کوشش کریں. جو میں نے دیکھا، جو میں نے اپنے سینئرز میں دیکھا، اپنے کولیگز میں دیکھا، اس کا فقدان مجھے آج نظر آتا ہے. جو میں ڈائریکٹر سے بات کرتی ہوں، پروڈیوسر سے، میں نے خود بھی فلمیں کی ہیں بینگ اے ڈائریکٹر، سیٹ پر آ کر آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں لائنز بتا دیں یا لائنز دی جائیں تو یاد نہیں کی ہوتی. تم یہ سوچو ریما کہ کتنا زیادہ، کتنا اعتماد ہوگا اس بندے یا بندی کے اندر جو سیٹ پہ جا کے یہ کہے کہ مجھے لائنیں بتا دو. لیکن افسوس نہ کہ وہ اعتماد جو وہ اسکرین پر پھر نظر نہیں آتا. لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ میں جو جملہ میرا پورا نہیں ہوا، جی جی، سب لوگ جو ہے نا جن کو موقع ملتا ہے کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ سننے کا ایکشن بہت کم ہوتا ہے ایسا، اور جن کو موقع ملتا ہے سب اپنا 100% لگا کے کرتے ہیں. مگر یہاں ایک بات ہے، ہر کوئی اپنی کیپیسٹی کے مطابق کرتا ہے. جو نظر آتا ہے نا ہمیں کہ ابھی فلانے شخص کو یہ کرنا چاہیے، اس کی اتنی مت ہی نہیں ہے، کیپیسٹی ہی نہیں ہے اس کی. وہ اپنی کیپیسٹی میں رہ کے 100% کام کرتا ہے. تو یہی یہاں سوال جبھی تو آتا ہے ہم نے تو اچھا کیا تھا، پتہ نہیں یہ سب لوگ کیوں کر رہے ہیں. ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ 100% یہ نہیں ہوتا، 100% اٹس بیونڈ یور لمٹ.